مس القوم قرح مثله وتلك ویڈیو کو الأيام دیکھنے سے نداولها پہلے بين ہمارے الناس چینل کو سبسکرائب کریں اور وليعلم ہمارے چینل الله سے الذين جڑنے کے لیے آمنوا بیل ويتخذ آئیکن پر منكم پریس کریں۔ شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جمعے سے پہلی اس مبارک مجلس کو ہمارے لیے سمجھ اور شعور، دین میں ترقی اور عافیت کا ذریعہ بنا دے۔ کسی بات کو کہہ دینا، سن لینا الگ ہے، اس بات کا دل کی گہرائی میں ہو جانا الگ ہے۔ ہمارے دین کے اندر یقین کے 3 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے دین میں یقین کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یقین تو وہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز کے متعلق یہ پتہ رکھتے ہوں کہ اس چیز میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پر آگ ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، بس مان لیجئے نہ آپ نے آگ دیکھی ہے اور اللہ نہ کرے نہ کبھی ہاتھ آپ کا جلا ہے، مگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آگ ایک چیز ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو آگ کے جلانے کا علم ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس سے ذرا بڑا درجہ، آپ کہیں پر آگ کو جلتے ہوئے دیکھ لیں کہ یہ آگ ہے، انسان اس میں چلا جائے تو جل جائے گا، لکڑیاں جاتی ہیں جل جاتی ہیں۔ اس والے کا درجہ اس والے سے بڑھا ہوا ہے۔ ایک تیسرا درجہ یقین کا اور بھی ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین۔ اللہ نہ کرے کسی انسان کا ہاتھ جل جائے یا کوئی انسان اپنے سارے کام کاج آگ کے اوپر کر لے تو اس کے دل میں، دماغ میں، شعور میں یہ بات اتر جائے گی کہ آگ کے متعلق جو بات کہی جاتی ہے وہ 1,00,000% سچی۔ میں نے انگلی ڈالی تھی وہ جل گئی، میں نے اپنے کھانے کو تیار کیا تو پک گیا۔ یہ 3 یقین کے درجے ہیں اسلام میں۔ حدیث شریف کی بڑی کتابوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو پڑھنے والے طلبہ کو ان کے علماء اس کی تشریح کر کے بار بار سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یقین کے یہ درجے نہیں ہوں گے یا آپ ان کو گہرائی سے سمجھنے والے نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں پر جن کے متعلق اسلام ہمیں یقین کرنے کو کہتا ہے، ہم اور آپ صحیح طرح سے نہ سمجھ سکیں گے۔ معلومات ہوگی اور اس معلومات کو ہم سب کچھ سمجھ لیں گے اور سمجھیں گے یہی پہلا درجہ ہے، یہی دوسرا درجہ ہے، یہی تیسرا درجہ ہے، حالانکہ پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ چاہتی ہیں کہ اللہ، اس کی طاقت، اس کی ذات اور صفات سے متعلق تمہارا یقین تیسرے درجے کا ہو۔ پہچا والا تو معلومات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آگ جلاتی ہے کہ ہاں جلاتی ہے، بات ختم۔ اگر وہ یقین کا درجہ نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیں مختلف موقعوں پر دل میں الٹے سیدھے وسوسے آئیں گے۔ ہم انسان ہیں، وسوسوں کا ہماری فطرت ہے،
اور ان وسوسوں کو ختم کرنے والی چیز اللہ کا یقین ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وسوسے آئیں گے، اور جب وسوسے آئیں گے تو پھر دائیں بائیں کو سوچیں گے. اور شیطان ایسے انسان کو مختلف پٹیاں پڑھاتا ہے. اس موقع پر یہ کر لو، اس موقع پر یہ کر لو، اس موقع پر. آپ اس پر تعجب نہ کریں. دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت یہی کر رہی ہے. یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. ان ساری باتوں کو کہتے ہوئے کوئی مزہ نہیں آتا کسی کو. ہر انسان اگر کہتا ہے تو دکھے دل کے ساتھ کہتا ہے. اور تکلیف اس بات کی شدید ہوتی ہے کہ جہاں پر چوٹ ہے وہاں سے علاج کو شروع نہیں کرایا جا رہا. نتیجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں ٹمکٹوئیاں مار رہے ہیں. کبھی 2 قدم ٹھیک اٹھ جاتے ہیں تو 5 قدم غلط پڑ جاتے ہیں. کبھی لٹھیا اٹھا لیتے ہیں تو کبھی ہاتھ میں سانپ آ جاتا ہے. اندھیرے کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کو سورج سے زیادہ ایمان کی روشنی اور چمک میں رکھا ہے. کسی اور کا دین، یقین، ایمان، طبیعت، مزاج کیسا ہو یہ وہ جانے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. مگر ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے، مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، کہ ان کی ذات میں اللہ کی ذات سے متعلق 100% یقین. اور میں نے عرض کیا کہ یقین تیسرے درجے کا. اپنے ہر چھوٹے سے یقین کو نمبر 3 والا بتا دینا، یہ تو حماقت اور بے وقوفی ہے. یہ وقت پر ساتھ نہیں دے گا. یہ اکھڑے ہوئے قدموں کو جما نہیں سکے گا. نہ ٹوٹی ہوئی کمر اور طبیعت کو سیدھا کر سکے گا. کبھی نہیں کرے گا. یہ عین موقع پر یہ کہے گا کہ اس وقت تم پیچھے کو ہٹ جاؤ، حالات اور وقت کا تقاضا ہی ہے. یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، سجاتا ہے. اور انسان یہ ساری باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اللہ کے بندے سے کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ اسے ورغلانا، اسے بڑھانا یا اسے کسی غلط کام پر آمادہ کرنا. نہیں یار، کس نے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہیں تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے قیام کیا، اور جس جگہ قیام کیا تھا اچانک اللہ کے رسول علیہ السلام استنجے کی ضرورت سے کہیں دور تشریف لے گئے. صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے. ایک صحابی نے اوپر کو دیکھا، پیڑ کے اوپر چڑیا کا گھونسلہ ہے. تو بعض لوگ مزاج میں ایسے ہوتے ہیں کہ لاؤ کچھ کریں. ایک صحابی پیڑ پہ چڑھے اور چڑیا کے بچے اٹھا لے. بس دل لگی، چڑیا آئے گی، چوں چوں کرے گی، اور کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے چڑیا کو منڈلاتے ہوئے دیکھا کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ نے فرمایا کس نے تکلیف دی اس کو؟ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. انسانوں کی بات تو الگ رہی، جانوروں کو بھی نہیں. تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، عذاب دینا، جلانا، دل کی گہرائی میں بیٹھاؤ، یہ اسلام اور مسلمان کی صفت نہیں. یہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کس نے تکلیف دی؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اٹھا. آپ نے فرمایا ان بچوں کو لوٹا کے آؤ، وہیں پہنچاؤ. آپ کا حکم تھا، آپ گئے اور جا کر انہوں نے اس کو رکھ دیا. ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ پیڑ کے چاروں جانب آگ جل رہی اور وہاں چونٹیوں کے سوراخ تھے. بہت تکلیف ہو رہی تھی صحابہ کرام کو. کبھی کبھی چونٹیاں کاٹتی تو کسی نے کچھ کیا اور اس میں آگ لگا دی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کس نے آگ لگائی، کیوں؟ کہ اللہ کا رسول یہ بات تھی. آپ نے فرمایا نہیں، آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کی شان ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں. تم نے غلط کیا. تم اپنے آپ کو یہاں سے ہٹا لو، دور ہو جاؤ. سب سے آسان طریقہ ہے. اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں.
لیکن یہ کہ تم آگ کا عذاب دو، نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں۔ میں نے یہ دو باتیں اس لیے عرض کی تاکہ موجودہ صورتحال میں اور آپ اور ساری امت جن حالات سے گزر رہی ہے اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور واقعتاً پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کلمے پر فخر ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ جب تک زندگی مقدر ہے اللہ اس پر رکھے، اور جب جانے کا وقت آئے تو اللہ اس دین اور ایمان پر اٹھا لے۔ یہ ہر اللہ کے بندے کی دعا ہوتی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اسلام کے مزاج کو، شریعت کو سمجھو کہ قرآن کیا ہے اور ہمیں قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر وہ یقین والی بات نہیں ہوگی تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اتنے پریشان ہوں گے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں۔ دل ہولنے لگے گا، قابو سے باہر ہوگا، کلیجے منہ کو آنے لگیں گے، طرح طرح کے وسوسے ہوں گے اور طرح طرح کے خیالات ستائیں گے، ہم نے یہ کیا ہوتا، ہم نے یہ کیا ہوتا۔ یہ سوچ کسی اور کی ہو سکتی ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ اس زمانے میں جب امت مسلمہ پر حالات آتے ہیں، یہ آ رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کبھی آئیں گے۔ رات کا اندھیرا تو کچھ ایسے ہی بتا رہا ہے۔ اس موقع پر اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیں کیا محسوس کرنا چاہیے، ہم کیا سمجھیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت سے موقعوں پر میری اور آپ کی رہنمائی کی۔ اس زمانے میں بہت رک کر کہہ رہا ہوں، میں اور آپ اسلام اور قرآن کی طرف کو واپس نہ ہوئے تو پھر ہمارا اور آپ کا اللہ حافظ ہے۔ ان کے کانوں سے نہیں ہے، دل کے کانوں سے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی روشنی، پھر ہمارا اور آپ کا اللہ حافظ ہے۔ کچھ بھی ہو، ایک صاحب کتاب، ایک امت حضور پاک علیہ السلام کے نام لیوا، ایک قرآن جیسی کتاب کو اپنے پاس رکھنے والی قوم، اس کا مزاج، اس کی سوچ دنیا کی قوموں سے الگ ہے، ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس زمانے میں حالات کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایسا ہوتا، ہماری حکومتیں ہوتی، ہماری ترقی ہوتی، ہمارے لڑکے ایسے ہوتے، ہمارے حالات ہوتے، ہم مالدار ہوتے، ہم فلاں ہوتے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھوں، دنیا بھی یہ کہہ رہی، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا فرق ہو گیا؟ مجھ میں آپ میں کون سے سرخاب کے پر ہو گئے؟ وہ تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، مال دولت دنیا کے سارے یہودی عیسائیوں کے پاس ہے، تو آپ میں کیا سرخاب کے پر ہیں؟ یہ تو ساری دنیا کی ایک ہی بات ہو گئی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عین موقع پر تمہیں کچھ اور کہنا ہے، اور تمہیں وہ کہنا ہے جو تمہارے رب نے تمہیں بتایا ہے، بالکل دنیا سے الگ۔ ایسے موقع پر ہر اللہ کا بندہ یہ سوچے کہ اس موقع پر قرآن مجید میری رہنمائی کیا کرتا ہے، اصل چیز۔ اور جب میرا اللہ میری رہنمائی کر رہا ہے، کچھ بھی ہو، ساری دنیا کچھ بھی کہے، مجھے اس بات کو ماننا ہے۔ میں 2-3 مثالیں جلدی سے عرض کروں، وقت کم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں اپنی قوم کو لے کر نکلے، انہوں نے بہت زمانے مصر میں یہ محنت کی کہ تم ہماری قوم سے بیگار لیتے ہو، انہیں غلام بنایا ہے، تباہ کر رکھا، ان کے مستقبل کو تباہ کر دیا، ان کی عورتوں کو تم نے باندھی بنا لیا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ کبھی کبھی ایسی جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ جہاں پر مسلمان کا اپنا اصلی کردار باقی نہ رہ سکے، اس محلے کو، اس گلیارے کو، اس گندی سوسائٹی کو۔ میرے ایک ایک لفظ پر غور کریں، بہت سوچ کر، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے، ایک موقع ایسا آیا، جب لے کر گئے تو فرعون نے پیچھا کیا، سب جانتے ہیں۔ میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر چلا، آپ اتنے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے معلوم کروں، کیا فرعون کے تصور میں یہ بات تھی کہ میں اپنی موت کی طرف کو جا رہا ہوں؟ بولو، کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں کہہ سکو گے جواب۔
اس کے باپ نے، اس کی نسلوں نے بھی کبھی نہ سوچا ہوگا میں اپنی موت میں کو جا رہا ہوں. مگر وقت کا غرور یہ کہہ رہا تھا اب پکڑا بنی اسرائیل کو، اب ذبح کیا. میں نے جو کہنے کی کوشش کی کچھ سمجھ میں آئی؟ اسے میلاد شریف مت بناؤ، وہ زمانہ گیا ملوث شریف کا. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو. یہ جو ہم منڈی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ. نہیں، میں سبحان اللہ کہنے نہیں بیٹھا آپ سے، کوئی داد لینے نہیں بیٹھا. اگر ان زمانے میں بھی داد لینے کی باتیں کرو گے تو پھر گئے. لمبا چوڑا وقت نہیں ہے. اللہ نے اپنے کرم سے کچھ مہلت دی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. جب جس زمانے میں کسی طاقت کو غرور ہوتا ہے اس کی زبان الگ ہوتی، سوچ الگ ہوتی، اسٹائل الگ ہوتا ہے، بات کرنے کے طور طریق الگ ہوتے ہیں، اور سارے انسانوں کے متعلق وہ کچھ اور سوچتا ہے، اپنے متعلق کچھ اور سوچتا ہے. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بولتا ہے. میں کل ایک جگہ دیکھ رہا تھا، ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے صوبے کے ایک بہت بڑے آدمی کہہ رہے ہیں سب کے بیچ میں بیٹھ کر قیامت بالکل نہیں آئے گی. سب کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ. میں سوچا کیا چیز ہے. ہاں ہاں، ویب سائٹ کھول کر اب بھی دیکھ لیجیے گا، کیا پریشانی، بالکل صاف کہتے ہیں. ہاں ہاں سب. سبحان اللہ، کیا بات کہی آپ نے، کیا شعر ہے، مقرر ارشاد. ان کا حال تو دیکھو. یہ ایک زبان ہوتی ہے جو غرور پہ بولی جاتی ہے. ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں، بولو کچھ نہیں، سب ڈھکوسلا ہے، نہیں آئے گی. یہ زبان نہیں ہے، یہ وقت کا غرور بلوا رہا ہے. اور انہی کو نہیں، جس زمانے میں مسلمان بگڑے انہوں نے بھی ایسی زبان بولی. کتنے 100 سال آپ کا وجود ہندوستان میں رہا، جب ان کی زبانیں بدل گئی تو اللہ کہتا ہے اسٹیج پہ سے اترو. نہ تم ہمارے رہے، نہ تم ہماری زبان بول رہے ہو. روڈ یہاں سے اسپین سے نکالا، قرطبہ سے نکالا، اشبیلیا سے نکالا، تولائی تلا سے نکالا، اندلس سے نکالا، کہاں سے نہیں نکالا؟ جہاں تمہارا پرچم لہرا رہا تھا 700-800 سال سے. اللہ کہتا ہے میرا نظام تو سب کے لیے ہے. اگر تم گڑبڑی کرو گے ہم تمہیں بھی دھکا دے کر باہر نکلو یہاں سے. ایک زمانہ وہ تھا کہ ساری دنیا تمہیں دیکھ کر راستہ چل رہی تھی. اب جب تم نے اپنی زبانوں کو بدل دیا تو رب العالمین کہتا ہے کہ یہ دنیا میں نے تمہارے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں بنایا، کبڈی کا کباڑیے کی دکان نہیں ہے. ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اللہ ہمیں باقی رکھے گا، اور دنیا گڑبڑی کرے گی تو اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کہتا ہے یہ میرا قانون نہیں. قرآن بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون آ گیا، اور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، اب پکڑا، جب مارا، اب تباہ کیا. جس وقت وہ چل رہا ہوتا ہے، میں کس طرح سے آپ کو یقین دلاؤں، دل میں اتاروں. میرے پیارو، اللہ ایسے ظالموں کو کرنے دیتا ہے. غور کرنا میری بات پر. جس وقت کوئی ظالم کسی کی گردن موڑ رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طاقت ہے اس کی توڑ دے. کیوں نہیں طاقت ہے؟ وہ تو روزانہ ہزاروں کو مارتا ہے. اتنا لمبا سورج، اتنی لمبی زمین، اتنا لمبا چوڑا آسمان، اتنے لمبے درخت اور آسمان اور سمندر اور کیا جس کی طاقت کا جلوہ ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو کیا اللہ کی طاقت نہیں ہے کہ ظالم کی گردن توڑ دے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کہتا ہے تم بھی اپنا پیٹ بھر لو. جب وقت آئے گا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں سود کے وصول کر لیں گے تم سے ہوں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، کتنی بستیاں ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے وجود کو مٹا دیا. سیروا فی الارض، جاؤ جاؤ زمین میں ٹہلو، جا کے دیکھو. یہ قوم عاد کے کھنڈر، یہ قوم سمود کے کھنڈر، یہ لمبے چوڑے فرعون کے محلات، یہ کیا بول رہے ہیں. جاؤ جاؤ دیکھو یہ سب. لیکن جو بات عرض کرنی ادھر ادھر نہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، پیچھے فرعون آیا. جب فرعون آیا تو لوگوں نے ایک بات کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، یہ تو ظالم پیچھے آ گیا، ہم پکڑے گئے. جس قوم کے ساتھ کسی ظالم نے 100 سال تک ظلم کیا ہو، اور نہ معلوم کتنے سال،
وہی قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ دوبارہ ظالم پیچھے آ گیا تو کیا بیتی ہوگی اس پر. تھوڑا سے دماغ لگانے کی ضرورت ہے, سمجھ جائیں گے سب. چلانا, دہاڑنا, خدا کی پناہ, اس طرح کے جملے موجود ہیں. اپنے نبی سے موسیٰ تم ہمیں مروانے یہاں لائے تھے, شہر میں مروا دیا ہوتا تو کم از کم کوئی کفن لپیٹنے والا تو نصیب ہو گیا ہوتا. کہاں لائے ہو مروانے؟ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کون کہہ رہا؟ اس زمانے کے مسلمان. مسئلہ کیا ہے؟ نگاہوں کے سامنے سے یقین کی وہ طاقت اوجھل ہے. وہ نہیں سمجھ رہے رب العالمین کی طاقت کو, اور اتنے خطرناک جملے بولے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے صدیوں پہلے, اتنے خطرناک جملے تھے اگر ان کو اٹھا کر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی کانپ جائے. اتنے خطرناک جملے, 1 2 3 4 5 6 ہزار 10,000 نہیں, لاکھوں کی مقدار میں. اور سب موسیٰ علیہ السلام سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں, مارے گئے مارے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین. سامنے آ گیا ان معی ربی سیہدین. ارے موسیٰ یہ آ گیا ان معی ربی سیہدین. نہیں, یہ سمجھ میں آنے والی کہانی نہیں ہے جب تک یقین کا تیسرا درجہ نہ ہو. یہ کہنا چاہ رہا تھا. نہ سمجھو گے, نہ میں سمجھوں گا, نہ آپ سمجھیں گے. ایک جذباتی تقریر میں بھی آپ کو جوش دلانے کے کر دوں, آپ بھی واہ واہ کر کے چلے جائیں بھائی آج تو جمعہ میں کمال ہو گیا. یہ سب بکواس. اس کرنے پر خدا کے ہاں پوچھ ہوگی. اصل کہانی یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق انبیاء علیہم السلام کا یقین ہوتا ہے, اور وہ دنیا میں اسی یقین کو دے کر جاتے ہیں کہ نہیں اپنے دل کے تار جوڑو, جب بھی کمزوری ہوگی تو یہ جملے بولو گے. اس لیے قرآن نے اس واقعے کو نوٹ کیا ہے کلام پاک کے اندر. قرآن نے اپنے صفحات میں اس واقعے کو جگہ دی کہ قوم یہ کہہ رہی اور موسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا. جب کہیں سے کوئی راستہ نہیں, کہیں سے کسی طرح کی مدد کا امکان نہیں, کہیں سے کسی طرح سے کوئی بچانے والا نہیں, کہیں سے کوئی انسان, کوئی فوج, کوئی جماعت, کوئی ٹکڑی بیچ بچاؤ کرنے والی نہیں, ایک ہمیشہ کا ظالم آ گیا اور اللہ کے یقین سے بھرا ہوا ایک انسان ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں کہتا نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ہائے ہائے, اللہ تیری ذات پر ایمان لائے, تیری ذات پر ایمان لائے, تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں تیری ذات پر ایمان لائے. یہ ہے نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور پھر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوا. جیسے وہ قریب آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ڈالو ڈنڈا. 12 راستے بنے اور اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اور جو انسان کون سی زبان بول کے آیا تھا, اس زمانے میں ظالموں والی زبان زیادہ بولی جا رہی. اور میں بیچ میں رک کر کہہ دوں, ظالم اگر میں اور آپ مسلمان بھی ہیں تو اللہ کیا پکڑ میری اور آپ کی بھی. ہمارا اسلام تو عجیب و غریب ہے. اسلام کہتا ہے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا, اسلام کہتا ہے کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا, اسلام کہتا ہے کبھی کسی دھارمک پر ہاتھ مت اٹھانا, اسلام کہتا ہے کبھی کسی معبد اور عبادت کی جگہ پر ہاتھ نہ اٹھانا, اسلام کہتا ہے کبھی کھیتیوں میں آگ نہ لگانا, اسلام کہتا ہے کھڑے ہوئے درختوں کو کاٹنا مت. یہ تو ہزاروں پرندوں کا, لاکھوں انسانوں کی سایہ کا ذریعہ ہے, انہیں کاٹ کے کیا ملے گا. میرے پیاروں, بہت بڑی غلطی ہے کہ قوموں نے اسلام کو نہیں سمجھا, اور لاکھوں گنا بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اسلام کو سمجھایا بھی نہیں. ہم نے نہیں سمجھایا, ہم تو اپنے گھر کی مایا سمجھ کر بیٹھ گئے. ایک واقعہ دوسرا عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانے میں, جس زمانے میں خطرناک حالات تھے, واقعات پر غور کرو, واقعات کو سمجھو, اپنے دل کے تاروں کو قرآن سے اور قرآن کے پیغمبر کے ذریعے اللہ کی ذات, اس کی قدرت, اس کی صفات سے اسے دوبارہ بیٹری کو چارج کرو, اس کو تازہ کرو. ورنہ اخبار پڑھو گے الٹی سیدھی ہم اور آپ بکواس کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج یہ آیا ہے, آج یہ آیا ہے, آج یہ آیا ہے. میں اور آپ کوئی آب حیات تو پی کے آئے نہیں ہیں. کیا قسم کھایا ہو ہم دنیا میں ہمیشہ ہی جئیں گے؟ جی ہماری موت نہیں آئے گی, جب اللہ نے لکھی ہے تو آئے گی. یہ تو اسلام کا بڑا شاندار عقیدہ ہے. میرے اللہ جیسی بھی آپ نے لکھ دی ہے ویسی آنی. ہم سے یہ کہا گیا کہ تم عافیت کی موت مانگنا,
مگر اللہ کے متعلق ہم سے یہ کہا گیا کہ رب العالمین جیسی تمہاری موت مقدر کر دے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے. اللہ کہتا ہے بندہ میرا ہے, مجھے اٹھانے کا حق ہے, جیسے چاہیں اٹھاؤں. تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام مکی زندگی میں بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں, جس زمانے کے اندر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. آخری درجے کا ظلم, آخری درجے کا ظلم. ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ اب کیا ہوگا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ان حالات کو سمجھ کر ان کے بیچ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیثوں کو سمجھیے. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے, بیٹھ گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑے ادب اور احترام سے کہا کہ اللہ کے رسول پانی سر سے اونچا ہو گیا, اب کیا ہوگا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بس اس کے بعد تو چراغ گل ہو جائے گا, کہانی ختم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات سنی. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں میرے پیارے کوئی بات نہیں, صبر کرو, ہمت کرو, دل کو جوڑے رکھو, ارے بھی کوئی بات نہیں. پیغمبر ہوتے ہیں, انہیں اپنے ساتھیوں کا علم ہوتا ہے, ان کی کیٹیگری کا علم ہوتا ہے, ان کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے, اور وہ ان سے ان کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. جیسے انہوں نے آ کر یہ بات کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. کہا خباب کیا مطلب, قابو سے باہر ہو گئی بات, تم نے کیا کہہ دیا, یہ کیسے تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول تاخیر ہوتی جا رہی ہے, اللہ کی مدد نہیں آ رہی, اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. کہا ایک بات تو یہ سنو, پرانے زمانے میں ایسے حالات آئے ہیں تنہا تمہارے اوپر نہیں, اور بیچ میں روک کر میں یہ کہوں پرانے زمانے میں آئے ہیں, خباب پہ آئے ہیں, بعد میں آئے ہیں, اور اللہ نہ کرے کل کو میرے اور آپ کے اوپر آئیں گے. کسی کو داماد بن کر جینا ہو تو کوئی اور راہ اپنا لے, یہ کوئی ٹھیکیداری کی جگہ نہیں ہے. یہ ہمارے باپ ہمارے ماں کو پرمٹ لے کر نہیں آئے تھے کہ تم آب حیات پی کر آئے ہو اور اب یہ زندگی سکون کی جیتے رہنا. نہیں, ایمان کی لائن یہ نہیں ہے, اللہ کا نظام ہے. حکم یہ ہے کہ عافیت مانگو, امن مانو, سکون مانگو اللہ سے, اور ساری دنیا کا چین مانگو, یہ اللہ کا نظام ہے. ایک منٹ کو ایک مسلمان بھی کسی دوسرے کے لیے برا نہیں چاہ سکتا. سچ بتایا تھا میں آپ سے, حقیقت ہے. حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر مراد آباد آئے تھے, جب مراد آباد میں فساد ہوا تھا. بڑی تقریر تھی, واقعی کیا اللہ کے بندے نے زبان سے بات کری. بہت سے غیر مسلم تھے, ہچکیوں سے رو رہے تھے. مولانا نے ایک جملہ فرمایا تھا, بولے میں ان سارے لوگوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انسانوں کو مارا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں کتنے کتے مارے, تم نے کتنے سانپ مارے, تم نے کتنے بچھو مارے, اور تم نے کتنے موذی جانور مارے, تمہیں مارنے کو انسان ہی ملا تھا. غیر مسلم دہاڑے مار کے رو رہے تھے. اس جلسے کے شریک لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے. ندوے کے استاد موجود تھے, وہ لوگ وہاں گئے تھے, ہچکیوں سے رو رہے تھے کہ آپ نے کیا بات کی. بولے لے کے تم ایک انسان ہی رہ گیا مارنے کو. ہم تو جب جانتے تم دنیا کے اندر ظالمانہ نظام کو ختم کرتے, تم نے ایک بچھو بھی نہیں مارا, ایک شیر بھی نہیں مارا, ایک کاٹنے والے کتے کو بھی تم نے نہیں مارا. اگر مارا تو کسی ماں کے لخت جگر کو مارا. اس ماں سے معلوم کرو کس طرح سے اس نے اپنے لال کو پالا ہوگا. تمہیں کیا ملا مار کے؟ کون تمہیں انسان مانے گا, کون تمہیں انسان سمجھے گا, چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کیا غیر مسلمان کیا سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں, سارے انسان ہمارے. اگر کسی کو تکلیف پہنچے ہماری ذات سے, سچی بات یہ ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, بیچ میں بات روک کر کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ تو بیچارے یہی نہیں مانتے اس زمانے کے اندر کہ انسان کو انسان کی اولاد ہے. کہتے ہیں یہ تو بندر سے بنا ہے. میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سجاد صاحب سے سنا, اللہ ان کے سائے کو عافیت سے رکھے, سارے علماء کے سائے کو. وہ فرمایا کرتے ہیں جو انسان یہ کہے کہ ہم بندر سے پیدا ہیں تو یوں کہا کرو بھئی یہ اپنے والد صاحب کا نسب نامہ بیان کر رہے ہیں, ہمارا تو آدم علیہ السلام سے ہے. ہاں آپ ہوں گے, ٹھیک ہے, مبارک ہو. ابھی تک غلط فہمی تھی, آج بات پکی ہو گئی, ٹھیک ہے بھئی, کل سے یہ کہیں گے باپ بندر کے پوتے ہیں, بندر کے لڑکے ہیں, بندر کے پرپوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, غالباً 6-7 مہینے ہوئے, ایک بڑی یونیورسٹی میں پروگرام ہوا. ایک بڑے عالم دین کا غیر مسلم لڑکا کھڑے ہو کر کہتا ہے کیوں صاحب انسان بندروں کی اولاد ہے اور بندر سے انسان بنا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟
تو عالم دین مسکرا کر کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات کو 1 منٹ کے لیے مان لیا، بندر سے بنا انسان، تو بولے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں پھر یہ ترقی ہوتے ہوتے یہاں انسان پہ آ کے کیوں رک گئی، یہ آگے کو کیوں نہ چلی؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ آگے کو کیوں نہ چلی؟ یہ انسان پہ آ کے کیوں رک گئی؟ آگے چل کر 2-3 سینگ نکلتے، آگے چل کر یہ بھینس کی برابر ہوتا، آگے چل کر یہ بادلوں سے پار کر جاتا، آگے چل کر اس کے ہاتھ 25-30 ہوتے، آگے چل کر یہ بادلوں کو تاروں کو توڑ لیتا، یہ ایک ہی جگہ آ کر کیوں رک گیا؟ 5-6 فٹ 6 فٹ کے اوپر کیوں رک گیا؟ یہ کیوں رکا؟ یہ ترقی تمہاری کیوں رکی؟ کہتے ہیں سر بات تو ٹھیک ہے۔ بولے بس، بولے کیا فائدہ ان باتوں سے؟ کسی کو بہت زمانے الو بنا لیا، 2 سال 300 400 400 500 سال، اب اس حماقت کو ختم کرو۔ بولے تم نے کچھ نہیں پڑھا ہے، یہ تمہارا فلسفہ جو تمہاری تھیوری تھی، اسی مذہب کے لکھنے والوں نے، انہی غیر مسلموں نے تمہاری سوچ کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ نہیں ہے، اسے کوئی ماننے کو تیار۔ یہ تو بات میں نے بیچ میں عرض کی، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور یہ سوال کیا، آپ نے ان سے وہ جواب دیا کہ پہلا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے گوشت کو الگ کر دیا گیا ہڈیوں سے، ان کے جسم میں لوہے کے کنگے ڈال کر نکال دیا گیا۔ کہا اتنی جلدی کر رہے ہو؟ مگر پھر کیا فرمایا؟ میرے پیارو یہ سوچو، قرآن کے جملوں پر، حدیث کے جملوں پر غور کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضرت خباب تھے اور کچھ دیر ظلم کے بعد سہتے سہتے بہت زمانے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی تھی، کیا ہوگا؟ کیا دین کی گاڑی ختم ہو جائے گی؟ کیا دین رک جائے گا؟ کیا اس کے بعد نہیں چلے گا؟ کیا مطلب بس اتنے زمانے کو آیا تھا، سال 2 سال 5 سال 8 سال، کیا اس کے بعد فل اسٹاپ کے چھٹی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ خباب ایک وقت وہ آئے گا، ایک عورت ملک یمن سے چلے گی، حضرموت تک جائے گی، اور دنیا میں اس اسلام کی وجہ سے ایسا امن ہوگا، اس عورت کے پر نگاہ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے رک کر ایک بات معلوم کرتا ہوں، یہ کون کہے گا اندھیرے کے اندر؟ ہائے ہائے، کیا نبی کا جواب! ایک اللہ کا بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ گھر سے نکلا نہیں جاتا، نکلتے ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، کوئی پکڑتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی پھانسی کا پھندا لٹکاتا ہے، کوئی سینے کے اوپر کچھ رکھتا ہے، یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ آپ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس دنیا کا سبق دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک زمانہ آئے گا عورت یہاں سے یہاں تک جائے گی اور اتنا امن ہوگا دنیا میں، کوئی کسی کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ اس والے یقین سے سمجھ میں نہیں آئے گا جو اس زمانے میں میرا اور آپ کا نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا۔ جیسے میں آپ سے اس زمانے میں کہنے لگوں اطمینان کرو، یقین کرو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کی ذات پر پکا یقین کر لو تو رب العالمین فرماتا ہے موقع تم کو ملے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ قرآن کی آیت سن کر میں اور آپ سب خاموش تو ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن کی یہ نہ کہیں گے تو ایمان سے ہاتھ اور دھوئیں گے، مگر وہ آخری تیسرا درجہ یقین کا قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے اللہ میرے جملے کو معاف فرمائے ہمیں نصیب نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ وقت کی بنیاد پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا اور حضرت خباب کے کانوں نے سن کر دل میں اتار لیا، اور پھر کیا کہا؟ اللہ کے رسول سچ فرمایا آپ نے، یہ ہوگا۔ کوئی انسان اندھیرے میں یہ کہہ دے کہ یہ ہوگا، صبح کے اجالے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ صبح کے اجالے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ اس زمانے کے اندر حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، کاٹ دیا۔ اب اس زمانے میں تقریباً حضور پاک علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد دنیا کی یہ تحقیق آئی کہ کھانے کے چاٹنے کے بعد جو لعاب ہوتا ہے وہ انسان کے پیٹ کے لیے، معدے کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، لہذا اب دنیا نے چاٹنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم آپ سے پوچھیں چاٹو کہیں کے 14 سال کے بعد چاٹا تو بندر کیا چاٹا تو نے؟ چلے نبی کے اوپر ہم بات پر جب ساری دنیا کہنے لگی کہ چاٹنے کا فائدہ ہے تو تم نے کیا مانا؟ ارے ان صحابہ سے معلوم کرو جن کے سامنے کوئی بات نہیں تھی، ان اللہ کے بندوں نے یہ بات کہی، جب نبی نے فرمایا تو بحق فرمایا، ہم کریں گے یہ کام۔ اس کو یقین کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی سائنس یہ کہتے، ہم دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو مسا کرتے ہوئے، وہ جلدی سے مسا کیا ہو گیا،
اور آج کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر تم یہاں مسا کرو گے تو تمہارے گلے کی رگیں ٹھنڈی رہیں گی اور تمہیں دل کا خطرہ نہیں ہوگا، پھر دیکھو ایسا کرے گا شاید یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہ والا اور یہ، کیوں کیا بات پر ہو گئی؟ آپ تو کل یوں فرما رہے تھے، کیوں نہیں کہتا کہ یقین نہیں حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں پر؟ ساری دنیا کہے گی تو مانیں گے، اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو پریشانی میں نے شروع میں عرض کی، یقین کے 3 درجے ہیں۔ آخری بات عرض کروں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تھے، اس زمانے میں خندق کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ساری دنیا نے آ کر مدینے کو گھیرا، صحابہ کرام کے حالات بڑے خطرناک۔ ایک وقت اس زمانے میں ایسا بھی آیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کو پتا چلا کہ اندر والے اس قبیلے نے جس سے ہمارا معاہدہ ہے اس نے خلاف ورزی کی اور ہمارے معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ سامنے دشمن ہے، ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، سب جگہ، اور بیچ میں خندق ہے اور ایک قبیلہ اندر تھا ادھر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتا چلا، حدیث شریف میں آتا ہے کچھ دیر کے لیے ایسا وقت آیا، اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد جو خیمہ بنا ہوا تھا، شامیانہ جو لگایا گیا تھا آپ کے لیے، اس میں جا کر آپ لیٹ گئے۔ اتنا خطرناک وقت، ادھر بھی اور ادھر بھی سب کچھ ہوتے ہوئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ اٹھ گئے پوری اطمینان کے ساتھ۔ پتا چلا کہ حالات کبھی ایسے آتے ہیں، ایمان والا ہلنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعت ہے، فطرت ہے، لیکن اللہ کی ذات سے یقین ہٹ جائے، یہ تو ہماری موت ہے، اسے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ کرام آئے اور خندق کھود رہے تھے، اس زمانے کا حال معلوم ہے، صحابہ کرام کے پاس کھانا نہیں تھا، سخت سردی کا موسم تھا، ان اللہ کے بندوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات عالی 2 پتھر باندھے ہوئے تھی، اور آخری درجے پریشانی 1 دن 2 دن نہیں، جن لوگوں نے محاصرہ کیا 25 سے اوپر اور تقریباً 1 مہینے کے برابر۔ اللہ کی بلا، اللہ کی بلا۔ اس موقع پر جب صحابہ کرام اس سے پہلے خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم خندق کھود رہے ہیں اور خندق کھودتے میں ایک پتھر آ گیا، بہت دیر ہو گئی محنت کرتے کرتے، ہماری کدالیں فیل ہو گئیں، پھاوڑے فیل ہو گئے، آپ ذرا تشریف لے چلیں، کچھ بتائیں کیا کرنا۔ آپ خندق میں اترے اور آپ نے ایک صحابی سے کدال لی اور آپ نے اس کدال کو اس پتھر کے اوپر مارا ہے، اور جیسے ہی مارا تو اس کے اندر سے چنگاری نکلی، اور چنگاری جب نکلی تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح الشام، ملک شام کی اللہ نے کنجی مجھے دے دی۔ ہائے ہائے، کون پیغمبر کہہ رہا ہے؟ جس کے پیٹ پہ پتھر ہے، جس کے ساتھیوں کو کھانے کو بھی نہیں، بھوک کا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام کی کمر جھکی جا رہی، اور گڑھے کے اندر، خندق کے اندر، جس زمانے میں دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، اس زمانے میں چمک کو دیکھ کر آپ نے 3 کدالیں ماری۔ ایک موقع پر فرمایا کہ بابل کے خزانے دے دیے گئے، ایک موقع پر فرمایا قسطنطنیہ کے خزانے دے دیے گئے، محلات دے دیے گئے، ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، اس طرح کے تمام 3 ملکوں کے نام لیے، اس کی کنجیاں دے دی گئیں، اس کی کنجی دے دی گئی، اس کی کنجی۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ اس زمانے کے اندر، یعنی جو صحابہ کرام پہ حالات گزر رہے تھے، اس زمانے میں اس طرح کی بات کو کہنا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے نبی رب العالمین فرما رہا کہ کہہ دو تو کہہ دیا، مگر صحابہ کرام کا دل اور جگر تو جانو کہ جیسے ان کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندوں نے فوراً یقین کر لیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، ایک کے اندر بھی ذرہ برابر شک نہیں، ایک کے اندر۔ میرے پیارو، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر، نبی کی بات کے اوپر یقین نمبر 1 سے نہیں، نمبر 2 سے نہیں۔ ہم زبان سے یقین کی باتیں کریں، اس کو نہیں کہا جاتا، یہ سب بکواس کی بات ہے۔ یقین یقین یقین، بن گیا بن گیا بن گیا، یہ تو بکواس کی بات ہے۔ کیا بکواس کی بات ہے؟ مچا رکھا ہے۔ ہر اللہ کے بندے کا ایک طریقہ ہے، صرف اپنے آپ کو اس دین پر لگائے جس دین پر اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، اس کے بغیر کمال تابع داری اور 100% محنت کے بغیر یہ والا یقین حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو جاؤ، میری اور آپ کی زبان کی جمع خرچی سے نہیں ہوتا ہے، اتنی سی محنت کی، سوئی کی نوک کے برابر، اور سب کچھ ماشاءاللہ اپنا یقین رکھ لے کہ ہاں بن گیا، کہ ہو گیا۔ یہ تو بالکل بے وقوفوں والی بات ہے۔ نہیں، اس کے لیے 100%
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص کہیں تشریف لے گئے تھے، وہاں بہت زمانے اسلام کے لوگ رہے، جب بہت زمانے تک کامیابی نہیں ملی تو وہاں سے خط آیا کہ امیر المؤمنین بڑا لمبا عرصہ ہو گیا اور کامیابی ملنے کو تیار نہیں، آپ تھوڑے سے نوجوان اور بھیج دیجئے۔ یہاں سے نوجوان نہیں بھیجے، صرف ایک بات کہی امیر المؤمنین نے، ایک لائن کا خط ہے وہ، اپنے لوگوں میں دیکھو کہیں نہ کہیں اسلام کے احکام پر عمل میں چوک ہو رہی، اپنا جائزہ لو۔ ہماری سوچ الگ ہے، ہماری سوچ بالکل الگ ہے۔ جس طرح سے علامہ اقبال نے بات کہی تھی کہ یہ قوم اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں دنیا سے بالکل الگ ہے، اس کی سوچ الگ، دنیا کے حالات ہوں گے، مسلمانوں کا زاویہ نگاہ اور مسلمانوں کے سوچنے کا انداز اور مسلمانوں کے سوچنے کا طریقہ دنیا کے طریقے سے بالکل الگ ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری یا آپ کی کسی کی، ہمارا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کی طرف کو واپسی، اور اگر تھوڑی سی مقدار میں بھی ہو گئی نا، انشاءاللہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے زمانے میں لمبے امتحان لیا کرتا تھا، اس زمانے میں ایمان ایسا تھا، وہ امتحان کے لائق تھے۔ میں اور آپ امتحان کے کیا لائق ہیں؟ کچھ زمانے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ، اپنے آپ کی زندگی قرآن پر لاؤ، میں اور آپ اپنے گھر کے اندر حرام حلال کی تمیز کریں، اپنی نگاہوں کو بچائیں، کانوں کو بچائیں، زبان سے بچائیں۔ اگر ہم نے کسی کے مال کو مارا ہے تو اس کی واپسی، کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے اپنے معاملات کو صاف کرنا، کسی کی زمین کو دبایا ہے تو اس کی واپسی۔ یاد رکھیے گا حرام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، مر کے رو کے سڑ جائیں گے، 1000 مرتبہ مار دیے جائیں گے ہزاروں انسان، یاد رکھیے گا اللہ کی مدد کا قانون یہ نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے اگر سوچنے والا سوچ رہا ہے کہ نہیں ہم کچھ بھی کریں اور رب العالمین کی مدد ہمارے اندر آتی رہے گی، میرے پیارو یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سنت اللہ قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا قانون ہے اور رب العالمین کے قانون میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ، اللہ سے مایوس ہونے کی، اللہ کے گھر میں عرض کر رہا ہوں پورے اطمینان سے، ذرہ برابر بھی نہیں، قطعاً مایوس ہونے کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نماز والے بندوں کا ساتھ نہیں دے گا تو کس کا دے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ یوں کہے راتوں رات اے اللہ ہم ہی تو آپ کے، جیسے بھی آپ کے ہم ہی تو ہیں، نماز پیسے بھی پڑھتے ہیں آپ کے ہم ہی تو ہیں، قرآن کا نام لینے والے، قرآن پر کچھ عمل کرنے والے ہم ہی تو ہیں، تیرے کعبے کو اپنی جبینوں سے آباد کرنے والی یہ امت ہی تو ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ رب العالمین اسی کا ساتھ نہیں دے گا؟ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہوئی؟ یہ رب العالمین کا ایک قانون ہے۔ ہاں، جن بندوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے خطرناک آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، ان کے بعد جو ان سے جتنا قریب ہوگا ان کی آزمائش ہوگی۔ ایک بات دل میں بساؤ کہ اپنے آپ کو دین پر لاؤ، اپنے آپ کو دین پر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یاد رکھو ہم تم سے کہتے ہیں جب میدان احد ہو گیا جس میں صحابہ کرام شہید ہوئے، تقریباً 70 صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام کے چوٹ لگی اور آپ انتہائی زخمی ہوئے، اس سارے تفصیلی واقعے کو بیان نہ کر کے اس زمانے کے اندر جب بالکل شہید ہو گئے، میرے جملے کو سنو، کان کھول کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب 70 صحابہ چلے گئے، آپ کے چوٹ لگ گئی، اس زمانے میں جن لوگوں نے چوٹ لگائی تھی، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے اس زمانے کے اندر بدتمیزی کی تھی، ان کے دل میں یہ بات آئی چلو اچھا موقع ہے، اب تو ڈر گئے، اب تو کانپ گئے، اب تو لرز گئے، 70 مارے گئے ان کے، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ مارے گئے، سب کچھ اپنی جگہ پر، مگر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم۔ اس زمانے میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ دیکھ رہے ہو تمہارے نئے دین سے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، ہائے نعوذ باللہ، کہا تمہارے نبی سے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، وہ بھی موجود تھے میدان میں، سب کچھ موجود تھے، تم تو یہ کہتے تھے اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا اور فرشتوں کی مدد آئے گی، اور یہ ہم نے تو دیکھ لیا کہ تمہارے نبی کے بھی چوٹ لگ گئی اور وہ بھی زخمی ہو گئے، اور ہم نے تو بہت کوشش کی تھی نعوذ باللہ کہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں اور ان کی موجودگی میں 70 چلے گئے۔ اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا اس زمانے میں۔ میدان احد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروپیگنڈے کو قرآن میں نقل کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے ان کے اس پروپیگنڈے کو مانا، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں دوبارہ مرتد بنانے کی محنت میں ہے، یہ دوبارہ پیچھے کو لوٹانے کی محنت میں ہے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حامی، اللہ تمہارا مددگار، وہ
وہ تمہارا مالک قدرت اور اپنی پوری قدرتوں کے ساتھ ویسے ہی جلوہ افروز ہے. فرمایا بل اللہ مولاکم, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے, ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے. بات لمبی سے لمبی ہو گئی, ارادہ اتنا لمبا نہیں تھا. یاد رکھنا رب العالمین کا خطرناک نظام ہے. رب العالمین ظالموں کو نہیں چھوڑے گا, نہیں, اللہ نہ کرے اگر کسی دن میں بھی ہو گیا, رب العالمین کی رشتہ داری کسی سے نہیں. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کچھ بچ کا وہ زلزلہ 2 دن پہلے کا اخبار اٹھا کر دیکھ لو, اس زمانے کی زبان پڑھو, ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. رب العالمین کا نظام کہہ رہا تھا 2 دن کے بعد تم لاشوں کو اٹھا نہ سکو گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. تم کیا رب العالمین کا نظام اندھا ہے؟ کیا رب العالمین اندھا ہو کر بیٹھ گیا؟ کیا ہمیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ عثمان آباد اور لاتور کے اندر 1-2 نہیں, رب العالمین کی طرف سے جب پکڑ آئی اور اس کی قدرت نے زمین کو ہلایا, ایک وقت کے اندر ہزاروں کو زمین کے اندر سلا دیا. کیا ہمیں گڑھوال کا زلزلہ یاد نہیں؟ کہاں کو دل توڑتے ہو؟ ہم صرف آپ سے ایک بات کہتے ہیں, اپنے آپ کو میں اور آپ انسان بنائیں, صاحب ایمان بنائیں, قرآن والا بنائیں, نمازوں کا پابند بنائیں. ہمیں شدید تکلیف ہے اس بات سے, ہمارے ملک میں خطرناک حالات آئے ہوئے, مگر ہمارے جوانوں کے دل پر اور ہمارے جوانوں کے دماغ میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں آ رہی. وہی بے نمازی, وہی ہاہو, وہی منورنجن, وہی مذاق کی مستیاں, وہی موبائل سے کھیلنا, وہی ساری کی ساری فلمیں, وہی بدمستی اور وہی دنیا کا بدترین نظام. میرے پیاروں, یہ عمل لے کے ڈوبے گا اور تمہیں مجھے کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. نہیں, اس بات کو سمجھو. یہ حالات آئے ہیں, اللہ کہتا ہے تم جاگو. مجھے مارنے میں تمہیں مزہ نہیں لگے گا, مگر تم جاگو, اور جاگنے کے نتیجے میں اللہ سے مانگو, اور جب مانگیں گے اللہ کی مدد آ کر رہے گی, آ کر رہے گی, آ کر رہے گی. اس قرآن کی بات کو مانو, دل میں اتارو, اور اتارنے کا ایک طریقہ ہے, اگر دین کے اوپر آئیں گے, عمل کریں گے, انشاءاللہ ذکر و اذکار والے بنیں گے, اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے, حلال زندگی کا اتباع کریں گے, اللہ ایک روب دیتا ہے, اللہ ایک طاقت دیتا ہے, ایک شخصیت کے اندر وزن ہوتا ہے, رب العالمین اس کی بات میں اثر کرتا ہے, اور دنیا کے لوگ اس کو احترام دیتے ہیں. یہ رب العالمین کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں معلوم ہے ہماری دہلی میں بہت سے ہمارے نوجوان, بہت سے بوڑھے اور بہت سی عورتیں شہید ہوئی ہیں. دنیا کے ان لوگوں نے, سچی بات یہ کہ انہیں شہید کیا ظالمانہ طور پر. سب سے پہلے دعا کرو اللہ سے, اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے, اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے, اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ دے, اللہ شان کے مطابق انہیں بدلہ دے. اور دوسری دعا ہماری یہ, جنہوں نے ظلم کیا, ہم پھر بھی یہی دعا کریں گے, اللہ پہلے تو انہیں ہدایت دے دیجیے, اللہ انہیں ہدایت دے دیجیے. ہم پھر بھی آپ سے, ہمیں ان کو جہنم میں جاتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا, یہ بھی آدم کی اولاد ہیں, اور اگر مالک تیری تقدیر میں طے ہو گیا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے, تو پھر ہم اللہ سے یہ بھیک مانگیں گے, اللہ ان کے ساتھ وہ کر دے جو ساری دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنے, اور دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے, ہاں دنیا میں کچھ ظلم ہوا تھا تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس ملک میں الحمدللہ یہاں کی اکثریت کا مزاج الگ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اخباروں میں, آپ پڑھ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, اکثریت کہہ رہی ہے ہم ظلم کے ساتھ نہیں ہیں. یہ عجیب و غریب ملک ہے. یہاں کی مٹی کے اندر, یہاں کی سوچ میں, یہاں کے عام انسانوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا پیار ہے. لوگ پاپ کو پاپ کہتے ہیں, پاپ کو پاپ کہتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے, ورنہ ملک کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ نہیں, یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا, ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ بہت شاندار چیز ہوتی ہے کسی ملک کو اپنانے اور کسی ملک میں زندگی گزارنے کے لیے. اپنے تعلقات کو استوار کریں, ان سے محبتیں بڑھائیں, ان کو انسانیت سمجھائیں, خوب پیار محبت کا ماحول بنائیں. اگر شہر کا ماحول بگڑے گا تو میرا اور آپ کا بگڑا, میرے اور آپ کے گھر کا بگڑا, میرے آپ کے محلوں کا بگڑا. ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر طرح کے فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, غلط فہمیوں میں سے روکتے ہوئے, محبت, امن, سکون کو عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.